آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ بھر میں اتوار کی نصف شب سے شروع ہوگی آٹوز، کیب اور اسکول وین ڈرائیورز کی ہڑتال، مطالبات کی یکسوئی تک بند کو جاری رکھنے کا اعلان۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، ڈی جے پر پابندی، ٹرپل رائڈنگ، سائلنسرز نکال کر تیز رفتاری یا خطرناک ڈرائیونگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کمشنر پولیس حیدرآباد کا بیان۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے کارپوریٹ ہاسپٹلز میں اتوار سے کیش لیس علاج کا آغاز۔ 50 گز پر تعمیر 7 منزلہ منہدمہ عمارت معاملے میں کارروائی شروع، عمارت کے مالک کے خلاف کیس درج۔ مادھو پور ٹاؤن پلاننگ آفیسر معطل، دیگر ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان۔ حیدرآباد کے گڈی ملکا پور میں زبردست آگ لگنے کا واقعہ، فرنیچر کے 4 گودام آگ کی زد میں، بھاری مالی نقصان کا خدشہ۔ ناظرین، اس اہم خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR عمل کے تحت ووٹرز کے گھروں تک پہنچنے اور نوٹس تقسیم کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاج گیری پر مشتمل 28 اسمبلی حلقوں میں ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی کے دوران انتہائی سنسنی خیز اور چونکا دینے والے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ حکام کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں ووٹ منسوخ ہونے کے بعد اب باقی آبادی کے ایک بڑے حصے کو نوٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین ڈاٹا کے مطابق ان تینوں اضلاع میں 5,48,000 نوٹس چھپ کر تیار ہو چکے ہیں، جنہیں بوتھ لیول آفیسرز کے ذریعے گھر گھر پہنچ کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تاہم ضلع حیدرآباد نوٹس کی چھپائی اور تقسیم کے معاملے میں تمام اضلاع میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ شہر حیدرآباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تقریباً 60% ووٹرز کو نوٹسیں بھیجی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ انومریشن فارم کی خانہ پوری کے دوران کثیر تعداد میں ووٹرز نے SIR 2002 کی ماسٹر ووٹر لسٹ کے مطابق اپنے والدین، والد یا والدہ کے ووٹر شناختی کارڈ اور دیگر لازمی دستاویزات کی تفصیلات منسلک نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے ڈاٹا کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل کے گنجان اور بڑے اسمبلی حلقوں میں نوٹس حاصل کرنے والے ووٹرز کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسمبلی حلقے قطب اللہ پور میں 3,08,000، اسمبلی حلقے شیر لنگم پلی میں 3,04,000، اسمبلی حلقے راجندر نگر میں 3,03,000، اسمبلی حلقے میڈچل میں 2,08,000، اسمبلی حلقے اپل میں 2,06,000، اسمبلی حلقے کوکٹ پلی میں 2,05,000، اسمبلی حلقے ملکاج گیری میں 2,20,000، اسمبلی حلقے جوبلی ہلز میں 1,16,000 اور اسمبلی حلقے کاروان میں 1,00,000 شامل ہیں۔ عہدیداروں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ BLOs کی جانب سے دستک دینے پر نوٹس حاصل کریں اور مقررہ مدت کے اندر ضروری ثبوت اور دستاویزات جمع کرواتے ہوئے اپنے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر قطاروں اور کاغذی کارروائیوں سے دوچار ہونے والے مسافروں کو حکومت نے بڑی راحت دی ہے۔ وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے بیورو آف امیگریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 1 ستمبر سے امیگریشن کاؤنٹروں پر بورڈنگ پاس پر مہر لگوانے کا پرانا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد بیرون ملک جانے والے مسافر اپنے اسمارٹ فون پر موجود الیکٹرانک بورڈنگ پاس دکھا کر آسانی سے امیگریشن کلیئرنس حاصل کر سکیں گے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ سفر کا تجربہ بھی زیادہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اب تک بیرون ملک جانے کے وقت مسافروں کو امیگریشن کاؤنٹر پر اپنا پرنٹ شدہ
بورڈنگ پاس دکھانا ہوتا تھا جس پر حکام مہر لگاتے تھے۔ 1 ستمبر سے اس لازمی ضابطے کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ حکام نے واضح کیا کہ اب فزیکل بورڈنگ پاس کے ساتھ ساتھ ای بورڈنگ پاس بھی امیگریشن کاؤنٹر پر قابل قبول ہوں گے۔ مسافر ڈیجیٹل طریقے کی بجائے پرنٹ شدہ بورڈنگ پاس رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ پہلے کی طرح ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا آئے گا کہ 1 دسمبر سے امیگریشن آفیسرز اس کاغذ پر کوئی مہر نہیں لگائیں گے۔ مسافروں کو یہ مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ڈیجیٹل پاس دکھائیں یا پھر پرنٹ شدہ کاپی ساتھ رکھیں۔ حیدرآباد کے گڈی ملکاپور مغل کے نالے کے قریب زبردست آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس آگ لگنے کے واقعے میں مبینہ طور پر فرنیچر کے 4 گودام زد میں آ گئے۔ آگ کے باعث گوداموں اور ان میں رکھے فرنیچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ اطلاع ملنے کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ آگ لگنے کی وجوہات اور املاک کو پہنچنے والے مجموعی نقصان سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات جاری ہیں۔ حیدرآباد میں بھی مرکزی جلوس کے پیش نظر تیاریاں جاری ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی.سی. سجنار نے حیدرآباد میں 26 اگست کو منعقد میلاد جلوس کو پرامن اور خوشگوار ماحول میں شاندار انداز میں منانے کی اپیل کی ہے۔ وی.سی. سجنار نے بنجارہ ہلز میں واقع TGICCC میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ایک رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ پولیس کمشنر وی.سی. سجنار نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ ہر شخص کو اس امن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر کمیٹی کے ذمہ داران کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران اگرچہ گنیش وسرجن اور میلاد کی تقریبات ایک ہی وقت میں آئیں، تاہم امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے کمیٹی نے اپنے جلوس ملتوی کر کے شہر کی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کا باہمی تعاون جاری رہے گا۔ جلوس کے انتظامات کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ جلوس مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے اور مقررہ مدت کے اندر اسے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور حکومت کے قوانین کے مطابق ڈی جے اور ایسے ساؤنڈ سسٹمز جن سے زیادہ صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس پر مکمل پابندی ہے۔ کمشنر نے کہا کہ نابالغوں کی جانب سے گاڑیاں چلانے، موٹر سائیکلوں پر 3 افراد کے سوار ہونے اور سائلنسرز نکال کر تیز رفتاری یا خطرناک ڈرائیونگ کرنے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ سے قبل کسی بھی قسم کی بائک ریلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ چونکہ اس وقت بارش کا موسم ہے، اس لیے برقی روشنیوں کی سجاوٹ کے دوران حفاظتی اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل CP لا اینڈ آرڈر ساؤتھ رینج تفسیر اقبال سمیت دیگر حکام بھی شامل تھے۔
हैदराबाद सिटी पुलिस और सब कमेटी मेंबर्स के साथ ये मीटिंग हुआ। साल में जो फेस्टिवल हुआ, कम्युनिटी मेंबर्स ने, मुजाफिर साहब और उनका टीम सब लोग मिलके बहुत मदद किया हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए। लास्ट 3 ईयर से ये दिस फेस्टिवल ये क्लैश हो रहा था, गणेश फेस्टिवल, उस टाइम में भी कम्युनिटी आगे आके जुलूस कमेटी आगे आके सेलिब्रेशन को पोस्टपोन करके हमको बहुत मदद किया। ये बड़ा फेस्टिवल है, ये मैसेंजर ऑफ पीस का बर्थडे सेलिब्रेशंस है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। सो सब लोग जो इस सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वही मैसेंजर ऑफ पीस का जो मैसेज है सारा दुनिया को लेके जाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो कमेटी मेंबर्स भी, और लास्ट ईयर भी थोड़ा चैलेंजेस था शाली बंदा में, राजेश मेडिकल के पास, याकतपुरा में, और उसका और दूसरा भी कमेटी का लोग आ रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया, और माइनर ड्राइविंग के बारे में और साइलेंसर निकालने के बारे में वो लोग भी और हमारा साथ है कि दैट कम्युनिटी भी हमारा साथ है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग मिलके ये फेस्टिवल को अच्छा बनाएंगे, अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, और इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू दी मैसेंजर ऑफ पीस। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के लिए नई एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम इतवार से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो गई। मारूफ कॉरपोरेट अस्पतालों के इत्तेफ़ाक़ राय के बाद अहल मुस्तहिक़ीन को एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स में कैशलेस इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। तेलंगाना सेक्रेटरीट में एम्प्लॉय हेल्थ केयर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व ट्रस्ट बोर्ड कन्वीनर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन एम जगदीश्वर, हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के सदर व जनरल सेक्रेटरी और अपोलो कॉन्टिनेंटल, यशोदा और कैम्प्स से जैसे मारूफ हॉस्पिटल्स के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। इजलास में नई हेल्थ स्कीम के नज़र सानी शुदा रहनुमाना खतूत जारी किए गए, जिनमें हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयमेंट, इलाज के तरीक़ेकार और क्लेम सेटलमेंट से मुताल्लिक़ क़वाइद शामिल हैं। एम्प्लॉय हेल्थ केयर ट्रस्ट ने कॉरपोरेट अस्पतालों के ताउन का खैर मकदम करते हुए कहा कि नई स्कीम से मुलाजमीन और पेंशनर्स को बरवक्त मियारी और बिला तातुल तिबी खिदमात फराहम करने में मदद मिलेगी। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि वो घरेलू किचन में LPG से पाइप्ड नेचुरल गैस पर मुंतकली के अमल को तेज़ करने के लिए ज़िलाई सतह पर इंतज़ामी ताउन फराहम करे। हुकूमत के मुताबिक PNG निस्बतन महफूज खाना पकाने का ईंधन है और इसमें तेल कंपनियों पर LPG की तरसील का बोझ भी कम होगा। पेट्रोलियम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखकर ज़िलाई सतह पर मुदाखलत की अपील की है। उनसे कहा गया है कि जहां पाइप्ड गैस की सहूलत दस्तयाब है वहां ऐसे ज़ाब्ते कार को नाफिज करने में मदद की जाए जिसके तहत घरानों के पास बैक वक्त LPG और PNG दोनों कनेक्शन बरकरार न रहें। पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने अपने ख़त में कहा कि PNG ज़्यादा महफूज, साफ़ सुथरा और मौसर खाना पकाने का ईंधन है और मुल्क के तवानाई मुंतकली के अहदाफ को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। PNG के तेज़ रफ्तार इस्तेमाल से LPG की तक़सीम से मुताल्लिक़ लॉजिस्टिक बोझ कम होगा, सारिफीन को सहूलत मिलेगी और बड़े पैमाने पर की गई सरकारी व निजी सरमायाकारी से तैयार किए गए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बुनियादी ढांचे को बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। महकमा मौसमियात ने इतवार को बताया कि तेलंगाना के कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, पेद्दापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली अजला में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मुकामात पर मूसलाधार से इंतहाई मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रोज़ाना की मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद,
جگتیال، راجنا سرسلا، کریم نگر، مولوگو، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں بھی بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ پیل کے روز بھی کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پیدا پلی اور جے شنکر بھوپال پلی اضلاع میں اسی طرح کے موسمی حالات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اگلے 3 دنوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے امکانات ہیں۔ اگلے 7 دنوں کے دوران ریاست میں متعدد چند یا الگ الگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے متعدد مقامات پر بارش ہوئی۔ حیدرآباد کے گچی باؤلی مادھوپور میں منہدمہ عمارت کے واقعے کے بعد پولیس نے مبینہ طور پر عمارت کے بلڈرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سیبرآباد میونسپل کارپوریشن کی شکایت کی بنیاد پر رائے درگم پولیس اسٹیشن میں عمارت کے مالکان فرحین صدیق اور ساجد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ مالکان پر الزام ہے کہ میونسپل حکام کی ضروری اجازت کے بغیر 48 گز کے پلاٹ پر 7 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی۔ یہ الزام بھی ہے کہ تعمیر کے دوران معیار تعمیر اور حفاظتی ضوابط پر مناسب طریقے سے عمل نہیں کیا گیا۔ حکام کی جانب سے معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے مادھوپور کے انجے نگر میں ایک زیر تعمیر 7 منزلہ عمارت اچانک منہدم ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ عمارت کے گرنے کے بعد اب ایک مرتبہ متعلقہ محکمے کے عہدیداران سوالات کی زد میں ہیں۔ اس حادثے نے حیدرآباد میں عمارتوں کی منظوری، تعمیراتی معیار اور حفاظتی ضوابط پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ اعلیٰ حکام نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ میونسپل کمشنر نے حادثے کے سلسلے میں مادھوپور کے ٹاؤن پلاننگ آفیسر سنتوش کمار کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے میں جاری تحقیقات کے ساتھ دیگر ذمہ دار حکام کے خلاف بھی مزید کارروائی متوقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور اسے کرائے پر دینے کے لیے تیاریاں مکمل بھی ہو چکی تھیں۔ اس عمارت کا ملبہ پڑوسی اپارٹمنٹ پر بھی جا گرا تھا، جس سے پڑوس میں واقع عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سیبرآباد اور ہائیڈرا کے کمشنروں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ حکام نے کہا کہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ عمارت کے مالک کے خلاف بھی قانونی کارروائی شروع کرنے کی تیاری ہے۔ یہ عمارت تقریباً 50 مربع گز کے پلاٹ پر تعمیر کی جا رہی تھی اور کچھ عرصے قبل اس کی تعمیر روک دی گئی تھی۔ ہفتے کی دوپہر عمارت کے مقام پر کچھ مزدور موجود تھے کہ اچانک پوری عمارت منہدم ہو گئی۔ జరుగుతుంది దాంట్లో బిల్డింగ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళని ఖాళీ చేయమని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము। ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నిటి కూడా చేస్తాం। ఇక్కడ ఎవరో ఈ సాజిద్ అని ఎవరో ఇట్లాంటి హాస్టల్స్ కట్టి అమ్ముతుంటాడంట, అతని బిల్డింగ్స్ అన్ని ఇట్లాంటివి ఉంటాయంట। డెఫినెట్ గా ఆయన్ని కూడా చూస్తాం, చూసి ఇట్లాంటి బిల్డింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి కనుక అన్నింటినీ కూడా డిమాలిష్ చేయడానికి కూడా మేము విత్ కార్పొరేషన్ తోటి కలిసి పనిచేస్తాం। گچی باؤلی کے انجے نگر، صدیقی نگر میں ہاسٹلوں کی صورتحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ طلباء، ملازمت کے متلاشی افراد، مہاجر مزدور اور کم آمدنی والے رہائشی افراد مبینہ طور پر انتہائی تنگ اور ناقص ہوادار کمروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ افراد ایسی عمارتوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جو گھر سے کسی غار کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں 5 سے 6 افراد کو رکھا جاتا ہے۔ ان کمروں کا ماہانہ کرایہ مبینہ طور پر 8,000 سے 10,000 روپے تک وصول کیا جا رہا ہے۔ انجے نگر میں حالیہ عمارات منہدم ہونے کے واقعے نے غیر قانونی تعمیرات، عمارتوں کی حفاظت، حد سے زیادہ رہائشی بوجھ اور کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے کرایہ داروں کے استحصال پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
تلنگانہ بھر میں آج نصف شب سے آٹوز، کیب اور اسکول وین ڈرائیورز کی ہڑتال کا آغاز ہوگا۔ اپنے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کے لیے غیر معینہ مدت تک کے لیے اس بند کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ TNTUC کے سابق ریاستی صدر MK بوس نے کہا ہے کہ بند کو کامیاب بنانے کے لیے مزدور طبقے سے بھرپور تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزدور تنظیموں کی مشترکہ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام یہ بند عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹو ڈرائیورز کو ہر سال 12,000 روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، حکومت کو اس وعدے کو فوری پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آٹو اور کیب کے میٹر کرایوں میں اضافہ اور دیگر مطالبات پورے کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے۔ MK بوس نے کہا کہ آٹو کے ذریعے EV گاڑیاں متعارف کروانے کی تجاویز واپس لی جائیں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کارکنان کے لیے ویلفیئر بورڈ قائم کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مطالبات کی یکسوئی تک بند جاری رہے گا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے چیلاپلی ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں کل شب زبردست ٹریفک جام دیکھا گیا۔ کل ویکینڈ تھا اور عوام کا ہجوم بازاروں میں نکل آیا تھا، لیکن چیلاپلی ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں ہجوم کے باعث زبردست ٹریفک سے عوام پریشان تھی۔ سڑک پر ایک بھی ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں تھا، جس سے ٹریفک کی بحالی کو بہت وقت لگا۔ حیدرآباد کی ملا ریڈی یونیورسٹی میں کل ہفتے کی شب اداکار یش کی فلم ٹاکسک کی پری ریلیز تقریب کے دوران ہنگامہ ہو گیا۔ اس ہنگامے میں 2 طلباء زخمی ہو گئے۔ دراصل تقریب میں ساؤنڈ اور لائٹنگ کا سامان اچانک گر پڑا۔ واقعے کے بعد افراتفری پھیل گئی اور بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی حالات پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس نے زخمی طلباء کو ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ حیدرآباد چندر نگر پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کو محکمہ انسداد رشوت ستانی کے حکام نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ACB حکام نے کہا ہے کہ سائبرآباد کمشنریٹ کے چندر نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر بالاراج اور پولیس کانسٹیبل رائٹر راگھویندرا کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک کیس میں سرکاری طور پر انجام دی جانے والی کارروائی کے لیے رشوت طلب کی۔ حکام نے کہا ہے کہ چندر نگر پولیس اسٹیشن میں درج ایک کیس کی تفتیش مکمل کر کے چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے شکایت کنندہ سے 75,000 روپے رشوت طلب کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہفتے کو رنگاریڈی رینج کے ACB حکام نے ٹرپ آپریشن کیا۔ اس دوران SIB بالاراج کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ رشوت کے طور پر وصول کیے گئے 75,000 روپے نقد ACB حکام نے SI کے دفتر کی میز کی دراز سے برآمد کر لیے۔ ACB نے مزید بتایا کہ اس سے پہلے بھی SI بندیل بال راج نے 20,000 روپے نقد وصول کیے تھے، جبکہ دوسرے ملزم کانسٹیبل رائٹر بوٹا راگھویندرا کمار نے 10,000 روپے UPI کے ذریعے وصول کیے تھے۔ مدرس نصر بوائز اسکول گچی بولی مہر انیسا عرف ریشمہ صاحبہ بنت احمد خان مرحوم امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، زوج محمد یاسین خان ساکن رائل ریجنسی مہدی پٹنم کا 21 اگست 2026 کو دوران آپریشن حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ABS نیرو ہاسپٹل ٹولی چوکی میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ مسجد خواجہ گلشن مہدی پٹنم میں ہفتے کو بعد نماز عشاء ادا کی گئی۔
تدفین قبرستان متصل قطب شاہی مسجد بازار گھاٹ میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں شوہر کے علاوہ فرزندان ابرار احمد خان سول انجینئر آسٹریلیا اور سلمان احمد خان سول انجینئر امریکہ شامل ہے۔ مرحومہ مہر النساء عرف ریشمہ محمد حامد خان اسسٹنٹ ڈائریکٹر امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ و سابق نیوز ریڈر دوردرشن حیدرآباد کی ہمشیرہ تھیں۔ مزید تفصیل کے لیے موبائل نمبر 9705103703 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ نے ہفتے کے روز خلیجی NRI کمیونٹی کو پختہ یقین دلایا کہ وہ ذاتی طور پر ان کے دیرینہ مسائل کو حکومت ہند کے پاس لے کر جائیں گے اور ان کے حل کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ دتاتریہ تنظیم ہم ہندوستانی ریاض کے صدر محمد قیصر کے اعزاز میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر وہ خطاب کر رہے تھے۔ سعودی میں مقیم NRI کمیونٹی کے زیر اہتمام میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ہونے والے اس پروگرام میں 200 سے زیادہ خیر خواہوں، کمیونٹی لیڈروں اور معززین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ خلیج میں کام کرنے والے ہندوستانیوں کے خدشات سے مرکزی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے پرتپاک تالیوں کے درمیان محمد قیصر کو روایتی پھولوں کے ہار، شال اور مومنٹو سے نوازا۔ قیصر کو ایک باحث صلاحیت اور سرشار شخصیت کے طور پر بیان کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ وہ کئی دہائیوں سے ریاض میں ساتھی ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد قیصر، جو انوار العلوم ایوننگ کالج کے سابق طلباء یونین کے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے ریاض میں اپنی دہائیوں کی سماجی خدمات اور ذاتی تجربات کا نچوڑ پیش کیا۔ محمد قیصر نے خلیجی NRIs کو درپیش کئی حل طلب مسائل پر روشنی ڈالی اور حکومت ہند سے اپیل کی کہ انہیں کانٹریکٹ لیبر کا سرکاری درجہ دیا جائے۔ ریاض اور حیدرآباد کے قیصر کے کئی دیرینہ دوستوں اور ساتھیوں نے سعودی عرب میں اپنے برسوں کی خوشگوار یادیں شیئر کی۔ مقررین نے ڈاکٹر نیاز احمد خان، ڈاکٹر محمد اشرف علی، ڈاکٹر عابد معیز، ڈاکٹر خواجہ ناصر الدین، ڈاکٹر شجاعت علی صوفی، ڈاکٹر فضل حسین پرویز، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد، پروفیسر ایس شکور اور خود بنڈارو دتاتریہ شامل تھے۔ سینئر صحافی اور فوٹو جرنلسٹ KN واصف، کنوینر اور آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین نے پروگرام کی صدارت کی۔ کارروائی کو شریک کنوینر ٹوسٹ ماسٹر سید ضیاء الرحمان، ایڈیٹر yahind.com نے خوش اسلوبی سے چلائی۔ انٹرنیشنل صحافی میر محسن علی، شریک کنوینر، نے معززین، منتظمین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں ہونے دیا۔ میں بات کر رہا ہوں صدر تنظیم ہم ہندوستانی جناب محمد قیصر صاحب کی۔ سب سے پہلے میں دتاتریہ صاحب کے بارے میں ایک آدھ منٹ آپ کو بتا دوں کہ دتاتریہ صاحب کے نام کے ساتھ شریف کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ دتاتریہ صاحب شریف آدمی ہے مجھ سے پہلے، دوسرا ہے کہ سیکولر آدمی ہے، تو یہ دو چیزیں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پالیٹیشینوں میں شریف کا نام بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے پالیٹیشین شریف کہلاتے ہیں۔ دتاتریہ صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کا میں ایک ہی بات میں ذکر کروں گا کہ میں جب حج کمیٹی میں اسپیشل آفیسر تھا تو حج کے قافلے جب بھی جایا کرتے تھے تو دتاتریہ صاحب جب مرکزی وزیر تھے حج ہاؤس کو آگے برابر قافلوں کو ودا کرتے تھے حج کے۔ اور دوسری بات، ایک مرتبہ حج ہاؤس کے ساتھ یہ آپ جو کی روانی، یہ ہم کناری خاک ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز کہ بلند زور دروں سے ہوا ہے ایک فوارہ۔ جو میسیج، جو بات اس وقت میں ان 3 منٹوں میں آپ سے کنوے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قیصر صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی اپنی نئی نسل کی حفاظت کریں۔ قیصر صاحب انوار العلوم کالج کے ہیں،
दत्तात्रेय साहब भी अनवार उलूम कॉलेज के हैं, मैं भी अनवार उलूम कॉलेज का हूँ। एक वक्त था जब अनवार उलूम कॉलेज में बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात पढ़ा करते थे। जब मैं अनवार उलूम इंटरमीडिएट में था 70 और 72 के दरमियान, हमारे बैच से MBBS में 26 बच्चे का दाखिला हुआ था। एक रिकॉर्ड था उस वक्त, बहुत स्टैंडर्ड था। खलील और परवेज भाई मशवरा भी है उनसे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना भर में इतवार की निस्फ शब से शुरू होगी ऑटोज, कैब और स्कूल वैन ड्राइवर्स की हड़ताल। मुतालबात की यकसोई तक बंद को जारी रखने का ऐलान। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस, डीजे पर पाबंदी, ट्रिपल राइडिंग, साइलेंसर्स निकाल कर तेज रफ्तारी या खतरनाक ड्राइविंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का बयान। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इतवार से कैशलेस इलाज का आगाज। पचास गज पर तामीर 7 मंजिला मुनहदिमा इमारत मामले में कार्रवाई शुरू। इमारत के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। माधवपुर टाउन प्लानिंग ऑफिसर मोअत्तल, दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में जबरदस्त आग लगने का वाकया। फर्नीचर के 4 गोदाम आग की जद में, भारी माली नुकसान का खदशा। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।